بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام شہادت امام رمضان امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایام اور یہ راتیں شب قدر سے منسوب ہیں، اور اعمال، دعائیں اور مناجاتوں کی راتیں ہیں. گویا یہ دو مناسبتیں آپس میں مل کر ماہ رمضان کو ماہ ثقلین میں بدل رہی ہیں کہ یہاں قرآن صامت کا بھی ذکر ہوگا اور قرآن ناطق کا بھی ذکر ہوگا. یہاں پر ایک اس قرآن کا تذکرہ ہوگا جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، اور ایک اس قرآن کا تذکرہ ہوگا جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے. ایک قرآن نازل ہے جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، اور ایک قرآن صاعد ہے جو پرواز کر رہا ہے، جس کا ذکر آج کی شب ہم کرنے جا رہے ہیں. تو اس قرآن مجید میں ہم مولائے کائنات کو تلاش کریں اور مولائے کائنات کی زندگی میں قرآن کو عملی طور پر اور پریکٹیکل طور پر ہم مشاہدہ کریں. اگر ہم قرآن مجید میں مولائے کائنات کی شخصیت کو تلاش کریں تو قرآن ہر قدم پر، ہر آیت اور ہر سورے میں مولائے کائنات کی فضیلت کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے. کئی ایسی آیتیں، کئی ایسے سورے ہیں جو مولائے کائنات کی شان میں اور مولائے کائنات کی فضیلت میں ہیں، کبھی آپ کے عمل کی تائید کرتے ہوئے، اور کبھی آپ قرآن مجید کا آیتوں کے نازل ہونے کے بعد سوائے مولائے کائنات کے کوئی ان آیتوں پر عمل کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. چاہے عمل سے پہلے ہو، آیت کے نازل ہونے سے پہلے یا نازل ہونے کے بعد، ہر مقام پر مولائے کائنات کا تذکرہ ہے سورہ قرآن مجید کی آیتوں میں اور قرآن مجید کے صورتوں میں. چاہے وہ فضائل مولائے کائنات کی شجاعت سے منسلک ہوں، یا فضائل مولائے کائنات کی سخاوت سے ہوں، یا مولائے کائنات کی تقوی اور عملی زندگی سے کنیکٹڈ اور مربوط ہوں. اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سورہ انفال کی یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 2 ہے، اس کی تلاوت کی ہے، تاکہ ہم اس آیت کریمہ کی ذیل میں کچھ مومنین کی صفات کا تذکرہ کریں گے. اس کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ناموں کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید جو ہے وہ کسی بھی پرسنالٹیز کا نام قرآن مجید میں اس پہ زور نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن جو اصل ایک نظریہ پیش کرتا ہے دنیا انسانیت کو، وہ انسانیت کی پہچان اس کے صفات سے ہونی چاہیے، اس کے ایٹریبیوٹ سے ہونی چاہیے. حتیٰ انبیاء کی شناخت اور انبیاء کی پہچان، رسولوں کی شناخت اور رسولوں کی پہچان بھی انہی صفات سے ہوئی ہے، اور نام پر زیادہ زور نہیں دیا گیا ہے. یہاں تک کہ جہاں سٹوریز بیان کی گئی ہیں، جہاں قصے اور کہانیاں بیان کی گئی ہیں، وہاں پر بھی ناموں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ جو میسیج دیا گیا وہ
سٹوریز میں جو کردار ہیں جنہوں نے رول پلے کیا ہے ان کا کیریکٹر کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے صفات کیا تھے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ صفات کے ذیل میں، صفات کے سائے میں پرسنالٹیز کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نام بدلے جا سکتے ہیں، نام چرائے جا سکتے ہیں، نام اپنائے جا سکتے ہیں، لیکن ایٹریبیوٹس کو اپنانا، صفات کو اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک مکمل کمپلیٹ پریکٹیکل لائف چاہیے کسی بھی صفت کو پروف کرنے کے لیے۔ آسان نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کرے جو تاریخ میں سچے ہوتے ہیں، جو مجاہد ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ایک مسلسل جہاد کی ضرورت ہے اپنے آپ کو عملی طور پر پروف کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو چیزیں انسان بناتی ہیں، ان صفات کی طرف اشارہ کیا ہے جن صفات سے انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے اور انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ یہاں تک کہ پرہیزگار بھی نام سے نہیں صفات سے پہچانے جاتے ہیں، مومن بھی نام سے نہیں صفات سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہاں نام نہیں پوچھا جائے گا، یہاں صفات پوچھی جائیں گے۔ اس لیے جب حضرت سلمان سے کسی نے سوال کیا، سلمان تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے، سوال کرنے والے کا ارادہ یہ تھا کہ نام پوچھوں گا تو وہ نام بتائیں گے، اسلام سے پہلے والا نام جو زرتشت تھے، اور ان کے باپ کا نام بتائیں گے تو کفر کا نام بتائیں گے، تو ان کا آپ کا مذاق اڑایا جائے، آپ کے خدا نخواستہ توہین کی جائے۔ تو سلمان جو مکتب اہل بیت میں جنہوں نے ٹریننگ پائی تھی، مکتب اہل بیت میں انہوں نے علم حاصل کیا تھا، سیکھا تھا اہل بیت کے علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں رہ کر، تو حضرت سلمان نے جواب دیا انا سلمان وابن الاسلام وابن القرآن، میں سلمان ہوں اور میں اسلام کا بیٹا ہوں اور میں قرآن کا بیٹا ہوں۔ جب یہ جواب ان کو پسند نہیں آیا، وہ ناراض ہوئے حضرت سلمان کے جواب سے، انہوں نے پیغمبر اسلام سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، سلمان نے اس طرح جواب دیا ہے کہ سلمان کی زبان جو ہے اب چلنے لگی ہے، سلمان سر اٹھا کر بات کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خود سلمان سے پوچھو کہ کیوں انہوں نے اس طرح کا جواب دیا ہے۔ تو سلمان فارسی نے کہا، سلمان محمدی نے کہا، یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا انسان اس کا فرزند ہوتا ہے جس کا انسان عقیدہ رکھتا ہے، جس پر ایمان رکھتا ہے اس کا فرزند ہوتا ہے۔ میرے دل میں میرا اسلام کا عقیدہ ہے، میرے دل میں قرآن سے لگاؤ ہے، قرآن سے محبت ہے، تو گویا میں اسلام کا بیٹا ہوں اور میں قرآن کا بیٹا ہوں۔ حقیقت میں یہی ہے کہ انسان نام سے نہیں، انسان اپنے کردار سے، اپنے صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ جو ایمان کی بات کرتے ہیں، مومن کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں مومن بھی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ اب مومنین کی صفات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آخر میں اس کو ربط دینے کی کوشش کریں کہ جب مومن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو جو مومنوں کا امیر ہے اس کے اندر کون سی صفتیں ہونی چاہیے، اس کا معیار کتنا بلند ہونا چاہیے اور اس کا مقام کتنا بلند ہونا چاہیے۔ تو سورہ انفال میں پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس میں 5 مومنین کی صفات کی طرف، ایٹریبیوٹس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے جو یونیک ہیں۔ عام طور پہ جب بھی ہم مومن کی صفات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیز جس کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہو، وہ روزہ رکھتا ہو، وہ حج بجا لاتا ہو، وہ خمس دیتا ہو، جو عام طور سے ہم فروع دین کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، نماز و روزہ و حج سے۔ لیکن قرآن کا ان آیات میں ایک انداز ہی کچھ الگ ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات بیان کرنا شروع کیا ہے وہ صفات اس طرح سے کیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ پہلی صفت جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا وہ یہ کہ مومنوں کا دل جو ہے وہ اللہ کا ڈر کا مرکز ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ یاد دلایا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو عظمت پروردگار کا احساس کرتے ہوئے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان کا دل جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے، ان کا دل جو ہے وہ
ٹرمبل ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ٹرمبل؟ کیوں ہوتا ہے ان کا دل؟ کیوں ان کا دل کانپنے لگتا ہے؟ وہ عظمت پروردگار کی وجہ سے ہے، وہ ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے، جسے آج کے علماء کہتے ہیں سینس آف رسپانسبلٹی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے. وہ رسپانسبلٹی کا احساس انسان کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے. یہ ڈر بزدلی نہیں ہے، یہ ڈر کمزوری نہیں ہے، یہ ڈر در حقیقت انسان کو جگاتا ہے، ایک انسان کو ذمہ دار بناتا ہے اور انسان کو رسپانسبل بناتا ہے. اور دوسرا جملہ علماء کرام نے اس کے سائے میں بیان کیا، وہ یہ کہ ڈر اس کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے، کہ اللہ ڈرا رہا ہو، اللہ اس کو مجبور کر رہا ہو کہ وہ اللہ کے مثلا عذاب سے یا پنشمنٹ سے یا بلاؤں سے ڈریں، بلکہ ڈر اس کی طرف سے نہیں. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، اس نے ہزاروں رحمتوں کے دروازے بندے کے لیے کھول دیے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ جو ہے وہ جہنم جائے، وہ چاہتا یہی ہے دروازے کھولنے کے بعد کہ بندہ جو ہے وہ کوشش کرے کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی راستے سے، کسی نہ کسی وے سے، کسی نہ کسی، بلکہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ جنت چلا جائے. اس لیے کہ نعمتیں جنت کی انسان ہی کے لیے ہیں. اگر انسان جنت نہ جائے تو پھر ان نعمتوں سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ اللہ نے بہانے پر، قدم قدم پر نجات کے راستے، انسان کے سالویشن کے راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. ڈر اس کی طرف سے نہیں ہے، وہ ڈراتا نہیں ہے. ڈر کس کی طرف سے ہے؟ یہ آیہ کریمہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ ڈر یہ کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، انسان اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کرتا. تو جب ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے، رسپانسبلٹی کو انسان کمپلیٹ نہیں کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، بندہ اللہ کے حضور میں جانے سے ڈرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے، حساب رسی کی وجہ سے، کہ میں نے جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی تھی وہ ذمہ داری میں نے پوری نہیں کی. اب جو لوگ ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں، جو لوگ اپنے رسپانسبلٹی کو پورا کر لیتے ہیں، پھر ان لوگوں کے اندر وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے جسے عام طور پہ ہم سینس آف رسپانسبلٹی کا ڈر کہتے ہیں. وہ لوگ پھر اب جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈرتے ہوئے نہیں جاتے، وہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اطمینان حاصل کر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ نفس مطمئنہ بن کر جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کام کو پورا کیا. وہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ افسوس میں اس دنیا سے چلا جا رہا ہوں، بلکہ وہ جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فزت و رب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو کر جا رہا ہوں. شرط یہ کہ انسان کے اندر یہ احساس باقی رہے کہ اسے کچھ اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر انسان کے اندر یہ احساس جاگتا رہے تو اس کی زندگی کامیاب ہے. تو سب سے پہلی صفت جو جس بات کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے وہ یہ کہ مومن اپنے دل کا خیال کرتا ہے، مومن اپنے دل کو زندہ رکھتا ہے، مومن اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل کو مرنے نہیں دیتا. سب سے ناکام انسان وہ ہے جو اپنے دل کو مرنے دیتا ہے، اسے مار دیتا ہے. اس کے اندر پھر دل گرمی نہیں پائی جاتی، وہ سرگرمیوں سے دور بھاگتا ہے، وہ خوشیوں سے دور بھاگ جاتا ہے. وہ زندہ بھی رہتا ہے تو زندہ نہیں رہتا، اس کے اندر خوشیاں نہیں ہے، ہیپینس نہیں ہے، وہ زندگی سے تھک جاتا ہے. تو ایسا انسان جو ہے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے دل کو بیدار رکھو، اپنے دل کو جاگتا ہوا رکھو. اگر یہ دل باقی رہ گیا تو تمہارے پاس ساری چیزیں باقی رہ جائیں گی. نماز میں شوق چاہیے، نماز میں ذوق، نماز کا ذوق چاہیے، روزہ رکھنے کی دلچسپی چاہیے. ان ساری چیزوں کا دار و مدار دل کے زندہ ہونے پر ہے. اگر یہ دل زندہ نہ ہو، دل اگر مر جائے تو پھر ان کسی چیز کا بھی انسان کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا پہلی چیز جس کی طرف توجہ کرنا ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ وہ اپنے دل کا خیال کرے. اس لیے پروردگار عالم نے حضرت داؤد کو وحی کر کے فرمایا کہ اے داؤد میرے گھر کو پاک رکھو، میرے گھر کی صفائی کرو. حضرت داؤد نے کہا پروردگار تیرا کون سا گھر ہے، تیرا کون سا مکان ہے روئے زمین پر جس کا خیال کروں، جس کو پاک رکھوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس کا خیال کرو، اس کو پاک رکھو. اور ایک جو جملہ مشہور ہے علماء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے داؤد تم میرے گھر میں کسی اور کو آنے نہ دو، میں تمہارے گھر
گھر میں کسی اور کو آنے نہیں دوں گا۔ حضرت داؤد نے کہا تیرا گھر کون سا اور میرا گھر کون سا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا گھر تیرا دل ہے اور تیرا گھر میری بنائی ہوئی جنت ہے۔ تم میرے گھر کا خیال کرو، میں تمہارے گھر کو خیال کروں گا، اسے سجاؤں گا تمہارے لیے، اسے سنواروں گا تمہارے لیے۔ تو لہٰذا پہلی شرط جو صاحبان ایمان کے لیے ضروری ہے وہ اپنے دل کا خیال کرنا، اپنے دل احساس کرنا کہ وہ ذمہ دار ہیں، وہ ریسپانسبل ہے۔ یہ ریسپانسبلٹی صرف ایک چیز کے لیے یا دو چیز کے لیے نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو لیتے ہیں اور دوسری ریسپانسبلٹی سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں یا دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کی طرف خاص خیال رکھیں، ریسپانسبلٹی کا مطلب ہر ایک ریسپانسبلٹی، چاہے وہ گھر کے بارے میں میری ریسپانسبلٹی ہو، میرے بزنس کے بارے میں میری ریسپانسبلٹی ہو، مسجد کے سلسلے میں میری ریسپانسبلٹی ہو، اعمال دعاؤں کے سلسلے میں میری ریسپانسبلٹی ہو، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں میری ریسپانسبلٹی ہو۔ جو انسان ہر ذمہ داری کو پورا کرتا چلا جائے گا، در حقیقت وہی انسان اپنے دل کو بچاتا چلا جائے گا۔ پریکاشن لینا ہے تو ہر ڈائریکشن سے اور ہر رخ سے لینا پڑے گا۔ کہیں بھی اگر کمی نظر آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے نقصان اور ضرر جو ہے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے صاحبان ایمان کی۔ جو دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اس سورہ میں اور اس آیت میں، وہ بھی یونیک ہے، بڑی خوبصورت صفت ہے۔ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم، پہلی صفت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جو دوسری صفت ہے وہ یہ کہ جب بھی مومنین کے سامنے، جو صاحبان ایمان ہیں ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، چاہے نشانیاں انسان کے وجود کے اندر ہو، آنکھ کی صورت میں، دل کی صورت میں، زبان کی صورت میں، ہاتھ کی صورت میں، یا ان کے سانسوں کی صورت میں، یا ان کی زندگی کی صورت میں، یا اللہ کی نشانیاں انسان کے وجود کے باہر ہوں، جسے ہم آفاقی آیات کہتے ہیں، نشانیاں کہتے ہیں، چاند، سورج، دریا، پہاڑ اور یہ جو خوبصورت مناظر ہیں دنیا کے۔ جب بھی انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنے آپ میں غور کرتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ وہیں سے انسان کا ایمان جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان کا ایمان رکتا نہیں ہے، اس کا ایمان مومنٹ میں ہوتا ہے۔ وہ ہر نشانی کو دیکھتا ہے تو اللہ کی معرفت اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ سے عشق اور اس سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان غور کرے، اللہ نے مجھے کیا عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، اللہ نے وہ کون سی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، وہ بھی ایسی نعمتیں جن نعمتوں کا میں نے اللہ کی بارگاہ میں تقاضا بھی نہیں کیا، مجھے آتا بھی نہیں تھا مانگنا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھار انسان کو دعا کرنی بھی نہیں آتی، انسان کو مانگنا بھی نہیں آتا، یا تو اس موقع پر اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں جس وقت میں مانگنے کے قابل نہیں تھا۔ جب مانگنے کے قابل بنا تو مجھے میرے آئندہ کا پتہ نہیں، میری زندگی کا فیوچر کا پتہ نہیں۔ میں کبھی کبھار مجھے مانگنا نہیں آیا کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے، یا کبھی کبھار میں نے وہ چیزیں مانگ لی جن چیزوں کا میری زندگی میں نقصان ہوتا ہے۔ تو انسان کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے، بن مانگے مجھے ساری چیزیں عطا کی ہیں، بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ جیسے ایک ماں باپ مجھے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے جو دونوں عاشقان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ میری ماں شہزادی کونین کی کنیز ہے، میرا باپ مولا کائنات کا غلام ہے، وہ ماتم کرتا ہے، یہ فرش عزا بچھاتی ہے، وہ سبیلیں لگواتا ہے، یہ علم سجاتی ہے۔ ایسے گھر میں میری پرورش ہوئی، تربیت ہوئی یا ولادت ہوئی جس گھر کے چاروں طرف جو ہے وہ اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، معنویت کا پیغام دیا جاتا ہے، اسپریچولیٹی کی طرف بلایا جاتا ہے، محبت اہل بیت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ کی۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق اس کا بڑھتا چلا جائے گا، محبت بڑھتی جائے گی، اس کا نتیجے میں انسان کا جو ہے وہ ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی اس بات پر غور کریں گے۔ مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام دعائے عرفہ میں اشارہ کرتے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے زمانے میں پیدا کیا جس زمانے میں اسلام کی باتیں ہوتی تھیں، اسلام کا گھر تھا جہاں میں اس دنیا میں آیا، اور بس اسی اسلام کے ماحول میں میری پرورش ہوئی اور میں جو ہے وہاں پر تربیت حاصل کیا ہوں۔ ورنہ اگر جاہلیت عرب میں کوئی پیدا ہو جاتا، اگرچہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ایک ایکسٹرا انسان کے لیے ایک فضیلت ہے یا سپورٹ ہے یا فیسلٹی ہے کہ ان پروردگار عالم کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ انسان اس کے لیے کہے الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ بہت خوبصورت ہیلپ ہے اللہ
کی طرف سے سپورٹ ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جسے انسان کو چاہیے کہ ان کو بار بار ان کا ذکر کرے، صرف ایک نعمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مولا کائنات کی محبت سے آشنا کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی عزا سے روشناس کرایا۔ اس ایک نعمت پر انسان زندگی بھر سجدہ کرتا چلا جائے، اس نعمت کا حق انسان ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اور ساری نعمتیں، اب جائیے روئے زمین پر گھومیے، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جاؤ زمین پہ سفر کرو، سیر کرو، ڈھونڈو اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اور جنہوں نے اقرار کیا اللہ کی نعمتوں کا، ان کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت ابراہیم کا نام کہاں پر ہے اور نمرود کا نام و تذکرہ کہاں ہے، امام حسین کا نام کہاں پر ہے اور یزید کا نام کہاں پر ہے، اس کی قبر کہاں ہے، اس کا تذکرہ کیا کہاں ہے۔ انسان اس پر غور کرتا چلا جائے گا تو اللہ کے عطاؤں پر اسے بھروسہ ہوگا اور اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ خود دور جانے کی بات نہیں ہے، کبھی کبھار ہم مثالیں تاریخ کی دیتے تھے کہ تاریخ کی مثالیں پڑھو تاکہ ایمان سمجھ میں آئے اور ایمان بڑھتا چلا جائے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ایک بیماری نے کس طرح سے دنیا کو توڑ کے رکھ دیا ہے، دنیا کے سارے کنیکشنز کو توڑ دیا، دنیا کے سارے روابط کو ایک بیماری نے توڑ دیا ہے۔ جس انسان کو فخر تھا ہوا میں اڑنے کا، جس انسان کو فخر تھا کہ وہ زمین کا سفر کر سکتا ہے، کشتیوں کا سفر کر سکتا ہے، پانی میرے ہاتھ میں ہے، ہوا میرے اختیار میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اللہ نے ایک ضربہ، ایک ٹہوکا دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے پروردگار عالم نے کہا اب بتا تو کیا کر سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک ملک جو دوسرے ملک کے روابط کے لیے حتیٰ یہ پلان بنا رہا تھا کہ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ویزا کی ضرورت نہیں ہے، تم آ سکتے ہو، جا سکتے ہو، فلائی کر سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان لیا، ایک ٹیسٹ لیا بندے سے کہ تم جو اتنا اکڑ رہے ہو، اگر اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے تو ایک امتحان اور ایک ٹیسٹ جو ہے وہ تمہیں پریشان کر دیتا، سارے وسائل تمہارے بیکار ہو سکتے ہیں، سارے وسائل بیکار سکتے ہیں۔ ابراہہ کا بڑا لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا، ہاتھیوں کا لشکر۔ عربوں نے کبھی ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، ایلیفینٹ کو بیٹل فیلڈ میں جب انہوں نے مکہ کے قریب ہاتھیوں کو دیکھا تو عرب جو وہ پریشان ہو گئے تھے، حیران ہو گئے تھے، اب ہمارا کیا ہوگا، اللہ کے گھر کا کیا ہوگا، مکے کی سرزمین کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھیج دی، چھوٹے چھوٹے کنکرز جو ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے فوج کو، بڑے بڑے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ سے انسان فائٹ نہیں کر سکتا، اللہ سے انسان جنگ نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھار انسان اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے میں اللہ سے جنگ کروں گا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں بھی در حقیقت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسے دیکھتے جاؤ اور اپنے ایمان کو بڑھاتے جاؤ کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہمارے اختیار میں صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے احکام کی پابندی کریں، تاکہ ہمارا ایمان دن بدن بڑھتا چلا جائے، ہمارا کنیکشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے۔ تو پہلی شرط ہے دل کو بچانا، دوسری شرط ہے ایمان کو بڑھانا، جسے کہتے ہیں ہم تکامل ایمان، ایمان بڑھتا چلا جائے۔ یہ دونوں مثالیں ہمیں چاہیے تو ہم مولا کائنات کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں۔ مولا کائنات نے اپنے دل کو اتنا اللہ کے حوالے کیا، نہ تنہا آپ متقی بنے، نہ تنہا آپ پرہیزگار بنے، بلکہ آپ کا ایک لقب بن گیا امام المتقین، یعنی تاریخ انسانیت کے جتنے پرہیزگار گزرے ہیں، جتنے پرہیزگار ہیں اور جتنے پرہیزگار آنے والے ہیں، ان سب کے لیڈر کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کتنا اس بندہ خدا نے اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کیا، کہ دل کو اللہ کے حوالے کیا، دل کو خالق دل کے حوالے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کو سلیکٹ کر لیا، اس دل کو چن لیا، اور شب ہجرت پروردگار عالم نے کہا ہے علی وہ تیرا وجود، وہ تیرا نفس، وہ تیرا ارادہ، وہ تیرے جو وجود ہے، مجھے وہ تیرا وجود چاہیے، وہ تیرا دل چاہیے، وہ تیرا نفس مجھے چاہیے۔ اتنا پاک و پاکیزہ علی ابن ابی طالب نے اپنے وجود کو بنایا۔ اور جب یہاں تک ایمان کی بات آتی ہے، شب قدر ہے، ہمیں ایمان کی طرف توجہ کرنا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانے کی طرف توجہ کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اعمال کے میں دعاؤں میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار اللہ ہمارے ایمان کو بڑھائے۔ علی ابن ابی طالب کے وجود کے مقدس میں پروردگار اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کہ کس طرح علی نے اپنے ایمان کو اتنا بڑھایا، محنتوں کے ذریعے سے، تلاش کرنے کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے، وہ کل
ایمان بن گئے۔ جنگ خندق میں پیغمبر اسلام نے پکار کر کہا کہ آج میں کل کفر کے مقابل میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں۔ وہ کل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی تاریخ انسانیت کے جتنے لوگ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایمان کو آگے بڑھاتے جائیں گے، تب بھی اس مقام تک پہنچنا ان کے لیے مشکل ہے جو مقام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے بعنوان کل ایمان۔ اس لیے کسی بزرگ خطیب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، ایمان علی کے نام ہے اور دین حسین کے نام ہے۔ اگر دین چاہتے ہو تو حسین کی بارگاہ میں آؤ، اگر ایمان چاہتے ہو تو علی کی بارگاہ میں آؤ۔ آج کی شب ہم علی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تاکہ محبت علی جو در حقیقت پہچان ہے ایمان کی، حب علی ان ایمان و بغضہ کفر و نفاق، کہ ہم ایمان کو بڑھاتے جائیں اور ایمان کو سجاتے جائیں۔ وہ علی جس نے اپنی مکمل زندگی کو دین کے حوالے کیا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو تکلیف نہیں دی، ہر ایک کا گھر بچایا، ہر ایک کا شہر بچایا، ہر ایک کا مکتب بچایا، ہر ایک کی سوچ بچائی۔ علی نے اپنی جوانی کو قربان کیا تاکہ لوگوں کی جوانیاں محفوظ رہیں۔ علی نے اپنے گھر کو قربان کیا تاکہ دنیا لوگوں کے گھروں کو بچا سکے۔ علی نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو قربان کیا تاکہ لوگوں کا گھر اور لوگوں کی اولاد اور لوگوں کے گھر والے محفوظ رہیں۔ علی نے اپنی آنکھوں سے سارے مصائب کو دیکھا، برداشت کیا، صبر کیا تاکہ کسی پر آنچ نہ آنے پائے۔ علی اس دل کا نام ہے، علی اس قلب کا نام ہے جس نے درد کو احساس کیا ہے، قریب سے دیکھا۔ علی نے درد کو سنا نہیں جسے آج ہم سن رہے ہیں، علی نے درد کو دیکھا ہے اور محسوس کیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مصیبت بڑھ جاتی ہے تو اسے غم کہتے ہیں، جب غم بڑھ جاتا ہے تو اسے تنہائی کہتے ہیں، جب تنہائی بڑھ جاتی ہے تو اسے درد کہتے ہیں، اور جب درد بڑھ جاتا ہے تو اسے علی کا دل کہتے ہیں۔ اس لیے کہ علی نے ان سارے دردوں کو اپنے دل میں لیا۔ اس لیے روایتوں میں ہے کہ جہاں شہزادی کونین کے بارے میں کہا گیا ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی مظلومہ ہے، وہیں پر یہ کہا گیا ہے کہ علی کائنات کا سب سے بڑا صابر ہے۔ اس لیے کہ شہزادی کی مصیبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر صبر کرنے والے انسان کا نام ہے علی۔ کتنا مماثلت تھی ان دونوں میں، جب نام یاد ہی آ گیا ہے شہزادی کونین کا، اور مولا کائنات میں اور شہزادی کونین میں کتنی مماثلت تھی دونوں میں، کہ دونوں کف ہیں ایک دوسرے کے، فضائل میں بھی کف ہیں اور مصائب میں بھی کف ہیں۔ فضائل میں کف ہیں کہ دونوں شجاع ہیں، دونوں عالم ہیں، دونوں سخی ہیں، دونوں مجاہد ہیں، دونوں پرہیزگار ہیں۔ مصائب میں بھی اتحاد ہے، کف ہے کہ دونوں کے مصائب ایک جیسے ہیں، دونوں کو ایک ضرب لگائی گئی، بس فرق صرف اتنا تھا، علی کے سر پہ ضربت لگی اور فاطمہ کے پہلو پر ضرب لگی۔ دونوں مظلوم ہیں، دونوں صابر ہیں، دونوں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، دونوں اتنے مصیبت زدہ کہ ان کے بچے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے مصیبتوں کو دیکھتے رہے۔ بڑا دکھ کا مقام ہوتا ہے کہ بچے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی مصیبت کو دیکھیں۔ یہ دونوں مصائب میں بھی شریک ہیں۔ اس لیے علی نے قبر فاطمہ پر بیٹھ کر کہا تھا، فاطمہ تمہارے بعد اب علی کی زندگی تنہائی میں گزرے گی۔ آج وہ علی مسجد میں جا رہا ہے، اذان دے رہا ہے تاکہ کوفے میں وہ آخری اذان کی آواز بھی سنائی دی جائے جو علی کی آواز میں اذان دی گئی تھی۔ کوفے کی ماؤں نے اپنے بچوں کو جگایا، بچوں اٹھو، آج علی اذان دے رہے ہیں، پتہ نہیں آج کیا ہوگا، ایسا لگ رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ علی مصلی پر آئے، علی نے اقامت کہی، علی نے نماز جماعت پڑھائی۔ کتنی خوبصورت نماز جماعت ہوتی ہے وہ جو امام لیڈ کرتا ہے، امام معصوم پڑھاتا ہے اور لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں۔ لیکن ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار امام کے سر پہ لگائی، ایسی ضرب لگی کہ امام کے سر سے خون بہنے لگا، امام کے سر کے خون سے داڑھی رنگین ہو گئی۔ امام کی زبان سے یہ جملہ نکلا، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبے کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ آسمان سے آواز آئی، الآن حدمت ارکان الہدا، اے علی تم کامیاب ہو گئے لیکن ہدایت کا ستون ٹوٹ گیا۔
آج روئے زمین پر سب سے بڑی قیامت آ گئی، اس لیے کہ علی محراب عبادت میں عدالت کی وجہ سے مارے گئے۔ ظالم نے علی کے سر پہ ضربت لگائی۔ کسی خطیب نے مصائب پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا، علی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، ظالم تلوار چلا رہا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ علی کے سر پہ یہ ضرب لگی کہ علی کا سر دو نیم ہو گیا۔ امام حسن آگے بڑھے، ایک کپڑے سے امام کے سر کو باندھا اور خون امام کے سر سے جاری ہونے لگا، داڑھی رنگین ہو گئی، مصلے پر خون علی کا بہہ گیا۔ امام حسن نے امام کے سر کو لیا، اپنے زانوں پہ رکھا، امام حسن کا ایک آنسو مولا کائنات کے چہرے پر گرا تو امام علی نے کہا، بیٹا حسن صبر کرنا، میرا انتظار رسول کر رہے ہیں، میرا انتظار انبیاء کر رہے ہیں۔ اور بعض علماء نے مصائب پڑھتے ہوئے ایک جملہ بھی کہا ہے کہ مولا کائنات نے کہا، بیٹا حسن اگر تم رہو گے تو میرے حسین کو کون سنبھالے؟ بیٹا حسن میرے حسین کو رونے نہ دینا، میرے حسین کو آسرا دینا۔ امام کو گلیم میں لٹایا گیا اور امام کو گھر کی طرف لایا گیا۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو مولا کائنات نے کہا، بیٹا حسن میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ وہ گھر چلے جائیں، اس لیے کہ زینب میرے زخم کو دیکھے گی تو وہ گریا کرے گی۔ گویا علی یہ نہیں چاہتے تھے کہ نامحرموں تک زینب کی رونے کی آواز پہنچے۔ اللہ اکبر، کتنا خیال تھا کوفے میں مولا کائنات کو زینب کے پردے کا کہ آواز بھی پردے میں رہے، لیکن میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری والا کوفہ ہے، ذرا یہ 61 ہجری والا کوفہ، آپ کی زینب ہے، نامحرموں کا نرغہ ہے، ارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن نہ پوچھتے تو نہ پوچھتے، سر حسین پر پتھر مارو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔